बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये आपका टीवी तो सच बोलना शुरू कर देना तो कंफ्यूजन आदि तो जिंदगी की वैसी खत्म हो जाएगी अगर सिर्फ रिपोर्टिंग ही उस पे हो जाए। और सेकंडली ये है कि आपका रिजवान जलाल ऑफिशियल पे बैठा हुआ कोई भी शख्स बताए कि क्या वो भी कंफ्यूज है तो फिर मैं जुर्माना दूंगा। अगर आपका कोई व्यूअर नीचे लिखे लिसन करे, मतलब कोई भी लिसनर है, कोई भी व्यूअर है पुराना जुड़ा हुआ है 2 सालों से, और वो ये कह दे कि उसको भी नहीं पता, वो भी कंफ्यूज है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, तो फिर जुर्माना मैं दूंगा। सर जी ये ना करें। हम आपको, लोगों को, सबको डे 1 से एक क्लैरिटी के साथ चीजों के होने से पहले हर अंदाज से बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इसमें आप कभी मुझे बताएं कि इधर आपको कहा और आपने कहा उसामा साहब ये तो फिर आपने कहा था लेकिन वो तो मुज़ाकरात कामयाब हो गए, अब बताएं फिर क्या होगा। बल्कि आप किस मुंह से पूछते बल्कि बल्कि आप, मैं तो समझता हूँ कि जैसे टीवी होस्ट आपके या एंकर्स होते हैं ना, वो तो फिर सवाल ही बदल देते हैं ना जब अच्छा हो जाए। आजकल आपको पता है काफी लोगों का, उस दिन भी मुझे कोई दिखा रहा था, जावेद चौधरी साहब 8 प्रेडिक्शंस मेरी दुरुस्त हो गई अपने शोज काट काट के ना। भाई अब ये काम हमारा, लेकिन बहरहाल कब्जा आपको पता सारे उस पर किए हुए हैं, तो कह रहे हैं हमारी प्रेडिक्शंस दुरुस्त हो गई। बात ये है कि वो बहुत इजी जॉब है आपके जो शोज की, उसमें तो कंटेंट ही बदल देंगे, आप वो सवाल पूछेंगे ही नहीं जो हुआ नहीं, समझ रहे हैं, क्योंकि वो तो आपने चल चला करनी है। लेकिन हमारा कंटेंट इतना वो जैसे कहते हैं कि हाई इंटेंसिव कह ले, क्या कहें इसको, कि इधर आपने कहना है, अगले दिन फॉलो अप पड़ा है, अगले दिन आप में कहीं भाग जाएंगे। पहले बताया, जिस दिन पहले ये आया मैंने आपको कहा कि ये टाइम नहीं है, इस टाइम पे मरकरी की पोजीशन नहीं करवाती मुज़ाकरात कामयाब, कुछ भी नहीं हो सकता। क्लैरिटी थी, 2 टोक थी, या कहा था शायद ये हो जाए। आज भी बात समझ लें कि कुछ नहीं हो सकता, ये डायरेक्शन ऐसी ही है। बल्कि ये भी बता दिया था कि यार जो रीडिंग्स है ना हमारी पिछली वही सही है, क्योंकि आप तो मरकरी वैसी डेबिलिएटेड है, तो इसमें तो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स भी गलत होती हैं, इसमें तो सब गलत होगा, अंडरस्टैंडिंग गलत होगी, कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन, इसी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्रिएट होगा। तो अब फिर आपको याद है मैंने कहा था 24 गुजरने दें। कल जापान की उसमें आप नहीं थे, जलजला आ गया था वो 20-21 पे, जो मार्च सैटर्न की सेम डेट पे ईरानी जहाज पे भी हमला हो गया था, सीज फायर की खिलाफ वर्जियां हुई, जिसपे ये भी अपने ट्रम्प को कोर्ट भी किया। असल में मरकरी और जो है ना अब क्रॉस कर रहा है, सैटर्न को कर लिया 12 डिग्री, उसके बाद साथ साथ चल रहा है मार्स के। मरकरी जब तक इन दोनों के दरमियान में हैम्प रहता, अभी वो दरमियान में चल रहा है, मतलब एक साइड पे सैटर्न, दूसरी साइड पे, इसको तेजी से मार्स से आगे गुजरना है। जब आगे गुजरेगा उसके बाद कहीं जाके आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों की भी कंफ्यूजन या ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, आप सिर्फ ये इस मामले में नहीं है, आप लोग ये समझ रहे हैं कि शायद आपको ट्रंप ने पागल बनाया हुआ मतलब आपको ये लग रहा है कि ट्रंप ने शायद सिर्फ पागल बनाया, नहीं, आप बाकी जिंदगी के मामलात में भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा आप बहुत ज्यादा ही सामने की चीज को भी बहुत ज्यादा खोज रहे हैं, बहुत ज्यादा उस पर वो जैसे इंक्वायरी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब आपका जोर लग रहा है सोचने पे भी और कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी, डॉक्यूमेंटेशन में एरर आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन जो है आप बहुत चाहेंगे जल्दी, और डॉक्यूमेंटेशन में भी डाउट करेंगे, तो ये सूरत हाल कहीं 24 के बाद जाके जब ये तेजी से आगे निकले, मार्स स्लो रह जाए, मरकरी आगे चला जाए, फिर कुछ बेहतरी, और 30 अप्रैल पे सब कुछ नए सिरे से होगा। आपको बल्कि स्टेटमेंट भी दी थी कि 30 अप्रैल के बाद सब कुछ नए सिरे से आप लोग आगाज करेंगे। क्यों? क्योंकि आप रियलाइजेशन का फेस डिफरेंट होगा। एक तो ये जो है ना इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाए, वो आते हैं वो नहीं आते, ये टाइम अभी किसी कामयाब मुज़ाकरात की उसका नहीं है। उसामा साहब यकीन करें, मेरा इस्लामाबाद था, टॉक्स के लिए गया हुआ था, और आगे 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 मैं रात वापस लाहौर आ गया हूँ। अब फिर मैंने वापस जाना है, मैंने एक्रेडिटेशन कार्ड्स वगैरह बनवानी है, लेकिन मैं अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि शुरू कब होने हैं, कब मैं जाऊँ। तो मुझे बताइए कि क्या लग रहा है, हम भी तो, मुझे कोई डेट बताए ना, क्योंकि तो अमेरिका ने कहा कि वो आ रहे हैं, ईरान की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं है, तो ये टॉक्स कामयाब होंगे। देखिए एक बात समझिए, अब आपको तो यकीन होना चाहिए, कह दिया अभी नहीं हो रही तो नहीं हो रही,
ایزی ہو جائیں, چل ماریں. دیکھیں پہلے بھی آپ کو کہا تھا جب یہ دونوں پہنچ بھی گئے تھے, یہ پہنچ بھی گئے تو یہ ٹائم ہی نہیں ہے ابھی, 24 سے گزرے, ابھی تو کمیونیکیشن بڑی ہارش ہوگی, کیونکہ دیکھیں مارس کے ساتھ مرکری چل رہا ہے ساتھ ساتھ. مرکری انٹلیکٹ ہے آپ کی, جیسے کہتے ہیں نا کہ سمجھ بوجھ ہے, انالیٹکس ہے, اور اس میں آگ بھری ہوئی ہے اس میں فل انرجی ہے. تو ابھی تو آپ لوگ مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت اگریسیولی سوچیں گے, ہر کوئی اگریشن میں سوچے گا, اگریسیولی سوچے گا. تو یہ ویسے بھی دونوں کا دور ہونا بہت ضروری ہے. تھوڑی سی ان بائسڈ انالیٹیکل اسیسمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں دور ہوں. ابھی 24 کے بعد انہوں نے دور ہونا. ابھی یہ اگر کٹھے بھی ہو گئے تو میں پہ ہی اینڈ ہے. اور مجھے ایک اور بات لگ رہی ہے, چلیں آپ اپنی وہ جو ہوتی ہے نا ورائٹی وہ سن لیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی آنے والے وقت کے کسی بڑے حملے سے پہلے کی جو تھوڑی بہت اپنی جو مارکیٹ کو سٹیبل کرنے کی اور دھوکہ دینے کی اور ایک بہت بڑا چھپا ہوا اٹیک کرنے سے پہلے اس طرح کی حرکتیں کرنا کہ ہم بڑے دنیا کو دکھانا کہ میرے بندے تو مذاکرات کے لیے جا رہے تھے, بس اس کو دھونے کے لیے یہ آ رہے ہیں. دیٹس اٹ. یہ ابھی ہو سکتا ہے ایک نہیں, یہ میڈیا پہ خبریں بنوائی رکھیں, پھر پہنچیں اور آخر آپ کو پتہ چلا ایک بہت بڑا اٹیک ہو جائے. اس کے بھرپور چانسز ہیں, اس پہ آئیں. یہ مجھے لگ رہا ہے گونگلوؤں سے مٹی اتارنے کا طریقہ ہے, سادہ سا. یہ فاؤنڈیشنل ورک ہو رہا ہے فار all of the stake members. یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے بھی کہ دیکھیں جی ہم نے تو اتنی کوشش کی, پھر آخر ہم کیا کرتے ہیں. امریکہ خود ٹرمپ کھل کے اپنی فیس سیونگ کے لیے کہ بار بار ان کو بھیج رہا ہے, جسٹ کہ میڈیا میں شور مچے, مذاکرات چل رہے مذاکرات. اور سیکنڈ اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک, مارکیٹ کو آپ دیکھیں سپورٹ آئی پڑی ہے, جیسے اس نے مذاکرات کی بات کی, سیز فائر کی, مارکیٹ کو سپورٹ آ گئی دوبارہ, تیل پرائسز تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہونے لگی, سب ہونے لگا. ساتھ دھوکہ, ہمیشہ ایران پہ اٹیک ہوا ہے جب وہ مذاکرات میں تھا, 3 دفعہ, اور یہی روش رہے گی, اسی کو کنٹینیو کریں گے. یہ کیوں؟ کیونکہ ادھر سے تسلی کر لیتے تھے کہ اس کے پاس ایٹمی قوت نہیں ہے, پھر کہتے ہیں ہاں جی ہوں پکی گل ہے, مارو جی, چلو جی پتا کرا لے ایسی, مطلب اس طرح کا مائنڈ سیٹ. تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف گونگلوں سے مٹی اتارنے کی. کراچی والوں کے لیے اب تھوڑی سی میں سمجھا دوں, وہ زمین میں مٹی سے نکلتے ہیں نا, تو وہ گونگلوں سے مٹی اتارنا پنجابی کی ایک وہ ہے, کیا کہتے ہیں, معقولہ ہے یا محاورہ ہے. تو بس اوپر سے کرنا. جیسے اسامہ صاحب وقت ہو چکا ہے اس وقت 6:27 6 بجے فلائی کرنا تھا امریکن مذاکرات کاروں نے, لیکن ابھی تک یہ اطلاعات بی بی سی یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک سرکاری طور پر اس بات کی بالکل کنفرمیشن نہیں ہو رہی کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ پاکستان کے لیے پرواز جو ہے وہ اڑان بھر چکے ہیں یا نہیں. اور دوسری طرف ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ بڑی شدت سے جو ہے وہ بمباری کریں گے. لگتا ہے ٹرمپ ہی آپ کو ہی سن رہا ہے. ٹرمپ کیا, ہماری تو لائنیں جیسے تارے ملی پڑی ہوں, گود میں کھیلتا تھا. ایسی بھائی سیدھی باتیں. یہ جے ڈی وینس تو اب مجھے لگتا ہے ویسے بھی اب پاکستانی اس کو پکڑ ہی نہ لیں, کہیں لے ہی نہ جائیں کوئی بھینسوں میں ادھر ادھر. جو ہے جتنی میمز بنی, جتنی وہ بنی, وہ تو بیچارہ زندگی میں پریشان ہو جائے گا کہ اتنی لوکلنس کی اس کو فیل دی ہے انہوں نے پاکستانیوں نے. تو وہ دوبارہ آ رہا ہے. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ صرف دکھانے کے, یہ صرف مارکیٹ کو ایک سہارا دینے کے, یہ ایک بہت بڑا حملہ کریں گے, ایک بہت بڑے حملے کے سوچ رہے ہیں صرف دنیا کو تاثر دینے کے لیے, کیونکہ یہ اتنا شور ڈال کے زیادہ لمبی جنگ کو امریکہ کنٹینیو کرنے کا متحمل نہیں ہے. اس کو پھر ایک بہت بڑا اکٹھا مربوط اٹیک پلان کرنا ہے. ہی از جسٹ بائنگ دی ٹائم. پھر دنیا کا سینیریو کیا ہوگا کہ اگلے جو باقی ممالک ہیں وہ کس طرح جو ہے نا وہ سرمائیو کریں گے. اور آپ کو دبئی نے امریکہ کے اوپر یوں ہی نے نثار نے کہا کہ ہم یہاں امریکی اڈے نہیں رکھیں گے, بھائی ہمارا تو کباڑا ہو گیا ہے. تو اگر یہ کرائسس مینٹین رہتا ہے, یہ کرائسس پہ جنگ دوبارہ چل پڑتی ہے, تو پھر خطے کی صورتحال کیا ہوگی. اور خصوصاً یہ جو ڈپینڈنٹ ہے انرجی گیس کے اوپر یہ یورپی ممالک, ان کا کیا بنے گا. آبنائے ہرمز اگر بند ہوگی تو پھر مستقبل کیا ہوگا. دیکھیں یو اے ای تو بہت ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ صرف اس لیے دے رہا ہے کہ دکھانے کی سٹیٹمنٹ ہے. یہ بھی ایک دھوکہ ہے
کیونکہ یو اے ای اور امریکہ ایک ہی بات ہے، یو اے ای کا سروائیول اسی میں ہی ہے، اور اس جنگ میں اسرائیل کے بعد جو سیریسلی کوئی انوالو تھا تو یو اے ای تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یو اے ای صرف جنگ کے ڈرامے صرف دکھانے کے ڈرامے ہیں، جس طرح یہ مذاکرات ہیں، وہ ایک بہت بڑے اٹیک میں معاون ثابت ہوگا، اور ایک بہت بڑا اٹیک چاہتا ہے، ایک ہی دن میں ایسا اٹیک جو ایران کی کمر توڑ دے، جو کہ اب تک ٹوٹ نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے بارہا کیا. آپ کو پتہ ہے کتنے کتنے جہاز گئے، کتنے کتنے میزائلز گئے، ایک ہی دن میں کیسی کیسی بمبارمنٹ کی گئی سیم ٹائم پہ ہر طرف، لیکن کمر نہیں توڑ سکے. اس کی اب میں ایک ریزن بھی دے دیتا ہوں. ایک بلکہ آج ہی آپ تھے نہیں، پھر ہم نے اس کا دوسرے پروگرام میں ذکر کیا، ایک خواب کسی نے دیکھا، وہ بھیجا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا اس کو لے کے، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے خواب مس کر دیا تھا، تو اب میں نے کہا تھا کہ اب نہیں ہم نے خواب مس کیا کرنے، ٹائملی جو ہے ان کو بیان کریں گے. دیکھیں یہ کوئی صاحب تھے، آئی ڈونٹ نو، ان کا فارورڈ ہوا، اسسٹنٹ نے مجھے بھیجا. انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے سب سے پہلے اپنی تھوڑا سا بس اس کا مدینہ منورہ سے آپ کی پیش گوئیاں سن کے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں. میں یہ میسج آپ کو اپنی ایک کنفیوژن دور کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اچھا، انہوں نے تو اپنی انکوائری بھیجی ہے بیسیکلی کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکوائری نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں. سب سے پہلے حدیث مبارکہ کہ اگر کوئی خواب دیکھے بغیر کہے کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ حدیث کی ورڈنگ کو کوٹ کیا کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جھوٹا خواب بیان کرنا ایک اللہ کی لعنت کے مستحق ہونے کے برابر ہے. دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ جی دوسری حدیث کو جو مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے خواب میں دیکھے وہ خواب سچا ہوگا، کیونکہ شیطان میرے روپ میں کسی خواب میں نہیں آ سکتا. بالکل جی، یہ بھی بات ٹھیک ہے، اور بلکہ ہم سب بھی یہ جانتے ہیں، جو جانتے ہیں، وہ جنہوں نے یہ حدیث سنی ہے کہ شیطان کبھی بھی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ نہیں دھار سکتا، تو آپ کا فرمان ہے کہ جب مجھے دیکھو تو میں ہی ہوں. تو اس لیے یہ بھی ایک دلیل بالکل ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ خواب دیکھا جب ایران کے بڑے پل پر امریکہ نے حملہ کیا تھا. میں نے خواب میں دیکھا کہ سیمنٹ کے بہت زیادہ ٹوٹے پھوٹے بلاکس پڑے ہیں، جیسے کسی بمباری میں بلڈنگز کی تباہی کے بعد ہوتا ہے. اسی اسنا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جو بذات خود ایک جگہ ملبے سے لاشیں نکال کر خالی جگہ پر ڈال رہے تھے. جب میں یہ دیکھتا ہوں تو بے ساختہ میرے منہ سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں کہ حضور آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ تو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ کام خود کرنا چاہتا ہوں. جس کے بعد میں جاگ جاتا ہوں. اسی دن سخت پریشان ہوں کہ کیا میں ایران کے بڑے پیمانے پر تباہی ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایران کا بے یار و مددگار ہونے کے بارے میں اشارہ دے رہے ہیں، یا مجھے اشارہ ہے کہ ایران پہنچو. یہ اس میں وہ ہے. دیکھیں جی، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ شہداء کا خون قبول کیا جا رہا ہے، شہادتیں اوریجنل ہیں، اللہ کے حاکمیت کو دوام بخشا جا رہا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت گزاری کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، کسی طاغوت کو نہ ماننے کی، اس کی حکم کو، اس کے اصولوں کو، اس کے قوانین کو. کیونکہ دیکھیں اللہ کی جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لا، پھر آپ کہتے ہیں الہ. پہلے لا ٹو آل، کوئی نہیں، نو ون، پھر کہتے ہیں الا اللہ، مگر تو. اب جو الا اللہ کی سینس ہے اس سے پہلے لا ہے. تو ایران پریکٹیکلی کلمے کی ابتدائی مرحلے کو پورا کر رہا ہے لا کر کے. اب امریکہ کہتا ہے یہ نہ کرو، وہ کہتا ہے لا. وہ کہتا ہے یورینیم نہیں کرنی، وہ کہتا ہے لا. وہ جو کہتا ہے وہ آگے لا کر رہا ہے. وہ اس کے نظام حکومت کو نہیں مان رہا، اس کی حاکمیت کو یا سپرمیسی کو نہیں مان رہا، کیونکہ وہ آزاد ہے اور ثابت کر رہے ہیں کہ ہماری جان جائے گی، ہم اللہ کی حاکمیت میں گزاریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی اپروچ ہے ٹورڈز کہ اتنا عرصہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا کی عزاداری کو زندہ رکھا، اور ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے آج جذبہ شہادت پوری قوم میں، عورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ احتجاجوں میں گنز لے کے اور اس طریقے سے نظر آ رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کا معجزہ ہے، کہ کربلا کا معجزہ ابھی تک چل رہا ہے، کہ لوگ آج بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور حریت اور غیرت، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا جب بھی کوئی لے گا دنیا میں کربلا سے لے گا. تو آج یوں سمجھیے کہ یہ خواب آنا کسی شخص کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر یوں لاشیں اٹھانا، ان شہیدوں کی شہادت کی قبولیت کی گواہی ہے، اور حق پرستوں کی حق کی سائیڈ کی گواہی ہے. تو اس لیے آپ سب کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے کوئی اگر کسی کے پاس ڈاؤٹ بھی ہے تو وہ ڈاؤٹ نہ رکھے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت میں جینے کو ترجیح دے رہے ہیں، ورنہ وہ مرنا قبول کر رہے ہیں. اسامہ صاحب،
ईरान के स्पीकर कालीबाफ ने जो बयान दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा हम धमकियों से मरूब नहीं होंगे, और जो जंग बंदी हुई है 2 हफ्ते की, उन्होंने कहा अब ईरान मैदान जंग में नए कार्ड्स खेलेगा, हमारे पास नए कार्ड्स हैं, दुनिया परेशान हो जाएगी। और अब वो लग रहा है कि वो क्या सुनने में, मतलब जो एक्सपर्ट हम कह रहे हैं कि ईरान शायद कोई यूरेनियम से बनी हुई चीज ना चला दे, क्या मुझसे लग रहा है। लेकिन आप आई नो कि वो नहीं चलाएगा, उनका फतवा है, उनके इमाम का फतवा है कि आपने ये बताया। लेकिन नए कार्ड्स क्या हो सकते हैं, कोई नई टेक्निक्स होंगी, नए मिसाइल होंगे, नए कोई वॉरफेयर के तरीके होंगे, क्या होगा? बस समझ लें कि खुदाई मदद होगी, डिवाइन हेल्प होगी। इस ख्वाब के बाद तो आप लोगों को ये नज़ारे वैसे ही देखें, जहाज गिर रहे हैं, एयरफोर्स नहीं है, जहाज गिर रहे हैं, एयरफोर्स नहीं है, जहाज गिर रहे हैं। अमेरिका कहता है मेरी अपनी फनी खराबियों से गिर रहे हैं, तो ठीक है गिर रहे हैं ना, एटलीस्ट गिर रहे हैं ना। अगर एयरफोर्स भी होती तो गिराने के लिए ही आनी थी ना, पैसे गिर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, फिर तो डिवाइन हेल्प आ रही है ना। तो पहली बात तो यह है कि इसमें डिवाइन हेल्प शामिल हाल वैसी डे वन से नजर आ रही है। और मासूम बच्चों की लाशों से जो जंग शुरू हुई है, और बाल टेक्नोलॉजी का वो चिप आपको याद है, आपने दिखाई थी बाल के मुजस्मे के तीसरे दिन, ये डेफिनेटली आपको इसमें रूहानी मदद नजर आएगी, प्लस इसमें आपको अजीब मोजात नजर आएंगे। यूं मत समझिए कि ये जस्ट टेक्नोलॉजिकल एज होगा, ये डिवाइन इंटरवेंशन जो है इस सारी जंग में आप लोगों को मिलती रहेगी। और अमेरिका आपको यही कहता मिलेगा कि पता नहीं, मतलब पता नहीं ये कैसे हुआ और कैसे, शॉक नजर आएंगे अमेरिकन आपको, इसराइली और अमेरिकन दोनों इस मामले में। तो मैं ये समझता हूँ यूरेनियम अगर भेजनी हुई तो अबाबील भी आज भी अल्लाह भेज सकता है, और वो सारा कादर मुतलिक है, सिर्फ मोमिनों का ईमान वो चाहिए जो हजरत अब्दुल मुतलिब का था। तो मैं समझता हूँ कि उस तरीके से अबराहा भी उस वक्त अपने आप अमेरिका था ना, हाथी वाले बड़े बड़े, आज बड़े बड़े बैरी बेड़े, उस वक्त हाथियों की फौज बहुत बड़ी वो पावरफुल मानी जाती थी। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो डिवाइन इंटरवेंशन नजर आएगी आपको, और दूसरा ये होगा कि हाँ टेक्निकली कोई नए वॉरफेयर आपको पानी में नजर आएंगे, बाहर नहीं पानी में हैरान कुन हमले होंगे जो समझ नहीं आएंगे, कोई ऐसे हथियार, कोई ऐसी टेक्निक्स पानी में होंगी। और दूसरी बात यह कि यूरेनियम तो मत सोचें, क्योंकि अगर यूरेनियम का इस्तेमाल इन्होंने किया तो फिर डिवाइन हेल्प खत्म, ये श्योर है बात। अल्लाह की मदद तब आती है जब आप अल्लाह के कवानीन के अंदर रहते हुए जंग करेंगे, फौजियों को मारें, फौजियों से खेलें, अवाम नहीं। तो ये इसीलिए जो है डिवाइन हेल्प है। जैसे ही इन्होंने अल्लाह के हुक्म को बाईपास करने के लिए पांव रखा, डिवाइन हेल्प खत्म हो जाएगी, फिर अमरीकी जहाज नहीं गिरेंगे।